بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، ملک کے معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر میں ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس پیارے سے حسین سے موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، بندے اور اللہ کے درمیان یہ جو کنیکٹیوٹی ہے نا، میں اگر یہ کہوں کہ اس کا سب سے بہترین، اعلیٰ ترین، خوبصورت ترین اور تیز ترین ذریعہ نماز ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں صاحب، کسی بڑے آدمی سے آج آپ ملاقات کرنے کی بات کر لیجئے. شوکت بصرہ صاحب بڑے بھائیوں کی طرح آج تشریف فرمائیں. ان کو مخاطب کر کے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ کسی بھی بڑے آدمی سے آپ ملنا چاہتے ہو، انسان کو 100 جتن کرنے پڑتے ہیں، 100 جتن کرنے پڑتے ہیں، اپنے کانٹیکٹس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اب بڑے آدمی آپ سمجھ رہے ہیں نا، بڑے آدمی سے ملنا وقت مانگنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر PRO کے ذریعے سے جو آپ کی ملاقات ہوتی ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ملاقات ہو کہ نہ ہو، ایون یہ ہوتا ہے کہ گیون ٹائم پہ آپ نہ پہنچیں تو بھی ملاقات نہیں ہو پاتی. لیکن یہ جو میرے آپ کے پروردگار کا معاملہ ہے نا، بڑا عجیب ہے صاحب. کائنات کے پالن ہار کا معاملہ بڑا حسین ہے صاحب. وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے بار بار ملاقات کرے، بار بار ملاقات کرے. وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے ہر بار ملاقات کرے. وہ ہر وقت موجود ہے،
ہر وقت اویلیبل ہے، اور اس کے لیے کسی پی آر او کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی تعلق کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اس کے سامنے اللہ اکبر کر کے آپ ہینڈز اپ کر لیجئے اور ہاتھ باندھ کر اپنے آپ کو سبمٹ کر دیجئے اور سجدہ کر کے اپنے غرور و تکبر کو مکمل طور پر اس کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیجئے، وہ آپ سے ملاقات کرنے کو تیار ہے۔ یعنی نماز بنیادی طور پہ وہ انمول تحفہ ہے صاحب، وہ انمول تحفہ ہے جس کی قدر اگر ہم سمجھ لیں تو خدا کی عزت و جلال کی قسم ہمیں اصل میں اپنے وجود سے پیار ہونا شروع ہو جائے کہ نماز کے دوران عبد اور معبود کے درمیان جو حائل پردے ہوتے ہیں نا ناظرین، وہ تمام کے تمام اٹھا دیے جاتے ہیں۔ نماز ایکچولی دین اسلام کا ایک ایسا خوبصورت منظر نامہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا صرف اقرار نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے آپ کو رب کی بارگاہ کے اندر مکمل طور پہ اپنی اصل پوزیشن کے ساتھ سبمٹ کر دیا کرتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک مثال دوں صاحب، اور یہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، آج مجھے اگر کوئی وقت کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا کوئی یوں کہہ لیجیے کسی بھی ہائر پوسٹ کے اوپر کوئی شخص بیٹھا ہوا مجھے کوئی ایوارڈ دے، آپ کو کوئی ایوارڈ دے، آپ اس کو اپنے وال پہ لگائیں گے اور آتے جاتے ہر شخص کو یہ بتلائیں گے صاحب کہ مجھے اپنی اس کارکردگی کی وجہ سے یہ ریوارڈ ملا، یہ ایوارڈ ملا ہے، اور آپ کی اولادیں پھر اس کو کوٹ کریں گی کہ ہمارے بابا جان نے فلاں سن میں یہ کیا تھا تو وقت کے پرائم منسٹر نے ان کو یہ دیا تھا۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے صاحب، یہ تحفہ کوئی بھی تحفہ آپ کو دے دے۔ اچھا، یہ تو دنیاوی مثال ہے، بلا تمثیل عرض کروں۔ اب ذرا سوچئے صاحب، کائنات کے پالنہار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور جو دنیا کا کائنات کا ٹاپ آف دا لائن تحفہ تھا، جنت تو انہی کی ہے نا صاحب، ان کے قدموں کے صدقے ہمیں ملی ہے، تو کائنات کا جو ٹاپ آف دا لائن تحفہ تھا وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی صورت میں عطا فرمایا۔ اب ذہن میں رکھیے، دینے والا اللہ تعالیٰ، سب سے بڑی ذات، سب سے اونچی ذات، سب سے عظیم ذات، جس کو دیا گیا مخلوق میں سب سے بڑی ذات، سب سے عظیم ذات، سب سے محبوب ذات، جن کے لیے دیا گیا وہ امتوں میں سب سے زیادہ عظیم امت، سب سے بہترین امت، سب سے پیاری امت، اور ہم نے کیا کیا؟ اس تحفے کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ ہم کسی انسان کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے جو بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہو کہ اگر ہم اس کے تحفے کی بے خنی کر دیں، لیکن ہم نے اللہ کے تحفے کی قدر نہیں کی جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں عطا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے، سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ سجدے کے عالم میں ہوتا ہے۔ اور ساری ذہن میں رکھیے گا، زندگی انسان سب کچھ کر لے لیکن اگر وہ عبادتوں میں نماز سے خالی ہے تو یقین مانیے پھر وہ کھوکھلا آدمی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ نماز ایکچولی دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز بے حیائی سے اگر آپ نے اس کی روح سے اس کو سمجھ لیا، یعنی اس کی روح کے مطابق اس کو ادا کر دیا، تو نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک۔ نماز قبر کا نور ہے صاحب، نماز آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، نماز جنت کی ہے، کنجی ہے جس سے جنت کا ڈور کھلتا ہے۔ نماز عبد اور معبود کے درمیان خوبصورت سا ایک حسین سا تعلق ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا نا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، نماز بیسکلی جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ۔ نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، نماز برے کاموں سے بھی روکتی ہے، نماز مومن اور کافر کے درمیان ایک واضح فرق ہے، نماز ولایت کا ذریعہ ہے، نمازی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نماز ایمان کے ساتھ دنیا سے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس طرح سے ماورا کر دیتی ہے کہ جیسے آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل طور پہ کامل ہو جایا کرتا ہے۔ نماز دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول کرتی ہے، نماز محتاجی سے آپ کو بچاتی ہے، نماز روحانیت پانے کا بہترین ذریعہ ہے، نماز سے سکون بھی ملتا ہے، نماز سے قرار بھی ملتا ہے، بے چین دل کو راحت بھی ملتی ہے، نماز قبر و حشر کا نور بھی ہے، نماز مومنوں کے دل کا سرور بھی ہے، نماز پل صراط کا چراغ بھی ہے، نماز روز محشر سرخروئی نصیب ہونے کا راستہ بھی ہے۔ نمازی کے ذریعے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی پر اور نمازی کے ذریعے سے جتنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اگر اس کا اندازہ ہمیں ہو جائے صاحب، اگر اس کا اندازہ ہو جائے تو خدا کی عزت و جلال کی قسم، یہ ہاتھ جس وقت ہم ہینڈز اپ کرتے ہیں نا اللہ اکبر کے لیے، بس پھر یہ جب قیام میں کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہی رہ جائیں کہ ہمیں اگر معلوم ہو جائے کہ ایک نمازی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا کس قدر نزول کر رہا ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. پرابلم کیا ہے صاحب؟ پرابلم یہ ہے کہ آج ہم نماز کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں رہے. آج ہم نماز کی قدر و قیمت کو سمجھ ہی نہیں رہے. آج ہمارے پاس کاروبار کے لیے تو وقت ہے نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے. آج ہمارے پاس نوکری کے لیے تو وقت ہے, اپنی جاب پر ہم دن رات لگا کے بیٹھتے ہیں, اپنے کمپیوٹر کو لے کے بیٹھتے ہیں, اپنے لیپ ٹاپ کو لے کے بیٹھتے ہیں, نہیں ہے تو نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آج ہمارے پاس اپنے مستقبل کی پلاننگ کے لیے, اپنے مستقبل کی بنت کے لیے بہت وقت ہے, نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے نماز ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. آج ہمارے پاس فیملی کے ساتھ گیدرنگ کرنے, فیملی کے ساتھ گھومنے, ہوٹلنگ کرنے, ادھر جانے ادھر جانے کے لیے بہت وقت ہے, نہیں ہے تو نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آج ہمارے پاس تفریح کرنے کا تو بہت وقت ہے صاحب, نہیں ہے تو نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. اور آج ہمارے پاس دوستوں کی, یاروں کی پوری رات سنگت کے لیے وقت ہے, نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے. ہم کس منہ سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے دار ہیں صاحب؟ کس منہ سے کہ کل بروز محشر جب ہماری حاضری ہوگی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت کے طلبگار ہوں گے, اور خدا نہ خواستہ خاکم بدن, میں بار بار یہ بات رس کروں, اگر سرکار نے سوال کر لیا کہ مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے, میرے عشق کی بات کرتے تھے, یا رسول اللہ کے نعرے لگایا کرتے تھے, مجھ پر اپنا سب کچھ واری کرنے کے لیے تیار تھے, اپنی جان, مال, عزت, آبرو, ماں باپ سب کچھ قربان کرنا چاہتے تھے نا, ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ ایسے ہی سر تو جھکے ہوں گے نا, آنکھیں تو اٹھ ہی نہیں سکتی, سوال تو ہم کر ہی نہیں سکتے, انتہائی لرزتے قدموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. اس وقت اگر میرے آپ کے سرکار نے یہ سوال کر لیا کہ جو نماز میری آنکھوں کا نور تھا, جس نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی معراج کہا, جس تحفے کو میں معراج سے تمہارے لیے لے کے آیا, 50 فرض کی تھی, بار بار جا کے 5 کروا کے آیا, ثواب 50 ہی کا دلوایا, اس کے باوجود 5 بھی ادا نہ کی, کس منہ سے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ آج نمازی پہ بات کریں گے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں گے. ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں, ممتاز اسکالر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب. ان کے ساتھ ساتھ میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ قابل احترام اسکالر, ممتاز اسکالر, حال ہی میں ان کے چھوٹے بھائی کا بھی انتقال ہوا, دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے, اور کل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان کو نصیب فرمائے. ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرما ہیں, میرے دائیں جانب بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ہیں. میں ان کو آج سیاسی حوالے سے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کراؤں گا, ان کی سیاسی قد سب کو پتہ ہے, بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہیں, پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن ان کا اصل حوالہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود, اس سے بڑا تعارف نہیں ہے. میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین ہیں, بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں. اور میرے دائیں جانب میرا بھائی, میرا دوست, ممتاز سناخہ الحاج محمد شہباز قمر فریدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. اور میرے دائیں جانب بھی میری بہن کچن میں موجود ہے, منیرہ کرن صاحبہ. تمام احباب کو السلام علیکم. منیرہ سب سے پہلے آپ کے پاس. جی اچھا جلیل بھائی, آج کی جو ریسیپی ہیں وہ چکن جلفریزی, ساتھ میں کیومن رائس, ساتھ میں پاستا سیلڈ, اور ڈرنک میں ہے اسٹرابری ونیلا شیک. اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ کوئی سا بھی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا سب سے پہلے میں بتاؤں گی چکن جلفریزی, اس کے لیے آپ کو بون لیس چکن چاہیے, ساتھ میں آپ کو ویجیٹیبلس چاہیے جس میں ہے شملہ مرچ, پیاز اور ٹماٹر. ٹماٹر جو میں نے کٹ کیا تھا, جو اس کا باقی کا حصہ رہ گیا تھا, اس کو میں نے بوائل کر لیا, بوائل کر کے ہی کی پیوری بنا کے ہم اس میں اس کو یوز کریں گے, اور ساتھ اس میں جائے گی کیچپ. اچھا بیسیکلی جلفریزی, منچورین, شیشلک, یہ تینوں ریسیپیز ملتی جلتی ہیں. تو میں اگر اس کو کہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو چکن جلفریزی ہے, جو ہمارا رات کا سالن لیفٹ اوور بھی رہ جاتا ہے, آپ اس کو دوبارہ سے نئے طریقے سے صبح بنا سکتے ہیں. تمام ویجیٹیبل دوبارہ سے اسٹر فرائی کریں اور اس کی ٹمیٹو پیوری سوس بنا کے وہ ایڈ کریں, تو آپ کا دوبارہ سے آپ کا بڑا ایک بن جائے گا, ایک نا سالن بن جائے گا. تو اس کو بنائیں گے کیسے یہ بتاؤں گی. ساتھ ساتھ پہلے ہم بون لیس لیں گے, اس کو میں سوتے کروں گی انین اور ساتھ میں گارلک میں, پھر اس میں ٹمیٹو پیوری ڈالوں گی, اس کو اچھے سے براؤن کر کے نکال کے پھر ویجیٹیبل کو سوس میں علیحدہ سے بنا کے پھر ان دونوں کو مکس کروں گی, کیونکہ اس کی سبزیوں کا جسٹ ہم نے کلر دینا ہے, اس کو ہمیں پکانا نہیں ہے. اور جو سیکنڈ ہے وہ ہے کیومن رائس, اس کو رائس کو
بوائل کیا ہوا ہے گرم مسالے کے اندر ڈال کر, باقی ثابت زیرہ ہے میرے پاس, اور ساتھ میں یہ زیرے کی میں نے پاؤڈر فارم میں رکھا ہوا ہے. اس کو بٹر میں ہلکا سا سوتے کر کے وہ فلیور دوں گی کیومن رائس کے ساتھ. اور جو تھرڈ ہے پاستا سیلڈ, اس پہ پاستا پینے پاستا لی, بہت سی شیپس ہوتی ہیں, کوئی سی بھی شیپ لے لیں. اس میں ہم ویجیٹیبل کٹ کر کے ڈالیں گے. اس میں میرے پاس بند گوبھی ہے, ساتھ میں ٹماٹر ہے, ہرا پیاز ہے اور شملہ مرچ, تو یہ اس میں ہم ڈالیں گے. اور ساتھ میں جو ڈرنک ہے اسٹرابری, اگر آپ چاہیں تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں, آپ اس میں کیلا بھی ایڈ کر سکتے ہیں, ایپل بھی ایڈ کر سکتے ہیں. میں اسٹرابری بھی ایڈ کروں گی, لیکن میں نے بتانے کے لیے کہ آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ساتھ اس میں آپ آئس کریم کریں گے. اگر آپ فروٹ چاٹ, ظاہر ہے کافی جس طرح آپ مہنگائی آ چکی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ فروٹ چاٹ ہی کھائیں. پورا ایک پلیٹر بنا کے آپ کوئی سے بھائی ایک فروٹ لے کے آپ اس کو ملک میں بچوں کو بلینڈ کر کے افطاری میں دیں, تو یہ بھی ایک آپ کا پراپر بن جائے گا. تو یہ میرا آج کا مینیو ہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک جی. تو آپ لگی رہیے اپنے کاموں پہ اور ہم دیکھتے رہیں گے صاحب. آپ وہی بات ہے نا, کچھ کیا دیکھ ہی سکتے ہیں اور کچھ کر تو نہیں سکتے فی الحال. اچھا جی, آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے. اور میرا خیال ہے ہاشمی صاحب آپ سے اب مطلقاً ابھی بات کرتے ہیں کیونکہ وقت کی ذرا کمی ہوگی. شروع میں نماز کیا عبادت ہے, کیا تحفہ ہے صاحب, اور کیا کر رہے ہیں, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جنید بھائی, بہت ضروری موضوع چاہیے تھا, اور رمضان میں تو مطلب کم از کم ہم اس کو سیکھ لیں اور اس پر عمل اور پختگی اختیار کر لیں. اللہ رب العزت نے, اب دیکھیے کہ عبادات میں سے نماز کی اہمیت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو قرآن حکیم فرقان مجید میں کم و بیش کوئی 92 مقامات بنتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں تاکیداً حکم فرمایا ہے. اچھا. اور اس میں صیغہ امر کے ساتھ حکم ہے کہ نماز پڑھنی ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, سورہ مزمل ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عند اللہ وخیرا وعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. کہ نماز پڑھو, زکوٰۃ ادا کرو, اور تو اللہ اپنے رب کو قرض دو کہ تم جب اس کے ہاں پہنچو تو پھر وہ اپنا قرض اس کے ہاں تم پاؤ گے. ہائے ہائے, کون ہے جو اپنے رب کو قرض ایسا نہ دے. ہائے ہائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہمیں تاکیداً حکم فرمایا. اور نماز کے لیے یہ بھی حکم فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ, نماز میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرو. اللہ کی یاد کے لیے, جیسے آپ نے حدیث پاک بھی ابھی پڑھی ہے, سب سے بہترین ذریعہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اس کی رضا پانے کے لیے, اور اپنے گناہوں کا جو ہے کفارہ اور اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں. نماز کے سجدوں میں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے عجز و نیاز کے سجدے کر کے اس کو پکارتے ہیں تو وہ رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے. وہ احادیث طیبات میں دیکھیں تو گناہوں کی گٹھڑی فرمایا کہ نمازی جب کھڑا ہوتا ہے وہ باندھ کے گناہ اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں, اور وہ جب رکوع و سجود کرتا ہے وہ گٹھڑی گر جاتی ہے اور گناہوں سے پاک صاف ہو کے وہ جو ہے وہ نماز سے مطلب یہ نجات حاصل کر لیتا ہے. نظامی صاحب کیا زبردست ریفائننگ پروسیس ہے. آپ یہ دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حضور بلواتا ہے, رحمتوں کو برساتا ہے. وہ جو بات میں نے ابتدا میں کی کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں دے دے کہ برستی ہوئی رحمتوں کو اگر نمازی دیکھ لے تو پھر وہ قیام سے اٹھے نا. ایسا نہ اٹھے. بالکل. آپ دیکھیے, ہمیں جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس سلسلے میں دو باتیں کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر, وہ محسن ہیں ہمارے. اگر 50 ہی نمازیں ہم پر فرض ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کا تجربہ تھا, انہیں اندازہ تھا کہ اب آخری دور میں ان لوگوں کی طبیعتیں اور فطرتیں مزید کمتر ہو جائیں گی. آپ نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا تھا. اظہار کر دیا تھا. آج بھی نہیں پڑھیں گے. آج بھی نہیں پڑھیں گے. آج بھی نہیں پڑھیں گے. بات یہ. ہاں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھا, لیکن آپ کا جو معیار اطاعت ہے, معیار محبت ہے, وہ اور ہے. اور آپ کو بھی معلوم تھا کہ میں نے بار بار حاضر ہونا ہے اور بار بار دیدار الہی کرنا ہے. ہاں, اس میں کھیل کچھ اور تھا نا. جی, بات دیدار الہی نہیں ہوتا, یا نگاہ مصطفیٰ دیکھ کے دیدار الہی ہو رہا تھا. اور پھر یہ بھی معلوم تھا کہ ہوں گی 5 لیکن اجر 50 ہی کریں. واہ واہ واہ. دوسرا مسئلہ جو نماز کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے تو اس میں ہمیں پیش نظر رکھنا ہے, وہ اس سارے پروسیس میں مسجد اقصیٰ کی اہمیت ہے. آئے ہائے, اس پہ تو بات کرنی ہے آج مجھے بسرا صاحب. اس حوالے سے کہ ایک تو وہ ہمارا قبلہ اول ہے. قبلہ اول ہے. ہاں ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسجد ہے جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کروائی ہے. اللہ. اور وہ مقام ہے کہ جو سفر نماز ہے, جو سفر معراج ہے, وہ سفر نماز ہے. سفر نماز بھی اس کا نقطہ آغاز بھی زمینی وہ ہے. واہ واہ واہ, کیا اچھا نقطہ ہے. مرحلہ آسمان میں تشریف لے گئے. تو اس لیے مسجد اقصیٰ کو بھی جب بھی نماز کا ذکر آئے گا
تو اس کا ذکر خیر بھی ہونا ضروری ہوگا. سر ہو ہی نہیں سکتا نا، جس زمین نے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسے دیے جی ہاں، وہ کیسے ممکن ہے جن کے ماتھے کو چوما ہے، جی ہاں، اس مسجد کو ہم کیسے فراموش کر اور سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی ہمارے دل اور دماغ میں اور ہمارے ایمانیات میں اور ہمارے عقائد میں اس مقام کی جگہ نہ کوئی ہو اور اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہ ہو. اللہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. بھئی جب بات نکال دیے تو اسی پہ ذرا سی بات ہو جائے. تنولی صاحب پھر آگے بات کرتے ہیں. ذرا یہ جو ہو رہا ہے اس وقت، مطلب یہ بتائیے مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو ایک رسمی سی سٹیٹمنٹ، رسمی سی قرارداد، بس مسجد اقصیٰ بند ہو گئی ہے صاحب نمازیوں کے لیے، قبلہ اول بند ہو گیا ہے. بتائیے. یہ جنید صاحب یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ضمیر پر ایک دستک ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. مسجد اقصیٰ بند نہیں ہوئی، بنیادی طور پہ ہمارے ایمان کی وہ جو گرمی ہے وہ ٹھنڈک میں بدل گئی. اگر ہمارے اندر حقیقی معنوں میں ایمان موجود ہو، ایمان کی حدت موجود ہو، اور ہم اپنے مقام پہ کھڑے ہوتے تو امت مسلمہ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. یہ ہمارے اعمال کا انجام ہے. جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں خارج کے اندر اغیار کی طرف سے جو کچھ سامنے آ رہا ہے، ہم نے مواقع فراہم کیے تو یہ ہو رہا ہے. بالکل. اچھا جناب صاحب، نماز پہ بات ہو رہی ہے. نماز کی اہمیت کو ہمیں اس طرح بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے جتنی عبادات دی ہیں، بالکل ٹھیک، ان سب عبادات کی جامع نماز ہے. یہ نماز اتنا بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے. کوئی پیٹرن ایسا نماز کا نہیں، عبادت کا نہیں ہے جو نماز کے اندر نہ آتا ہے. اس لیے اہل علم نے، اہل نظر نے یہ کہا پورے اسلام کی اگر مائکرو کاپی تیار کی جائے تو اس کا نام نماز ہوگا. واہ 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 واہ. کیونکہ دین کی ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. کیا کیا کائنات کی ساری چیزیں، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. واہ. درخت حالت سجدہ، حالت قیام میں ہے. واہ. پہاڑ حالت قیام میں ہے. واہ. دریا حالت سجدہ میں ہے. واہ. حالت ہر کائنات کی چیز کی عبادت کا جو پیٹرن ہو سکتا ہے اللہ نے نماز میں رکھ دیا. واہ واہ واہ. کیا کیا. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کائنات کی ہر شے کی عبادت کا پیٹرن جو ہے اس کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. واہ. اور بدرجہ اولا کر رہے ہوتے ہیں. بدرجہ اولا کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ غیر شعوری طور پہ کر رہے ہیں، آپ شعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ شعوری طور پہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ ان سے اس طرح ایک سپیریئر انداز سے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں. قربت جہاں آپ کو نماز کے اندر ملتی ہے وہ کسی اور طریقہ عبادت کے اندر نہیں ملتی. اور ایک اور بات بھی ذکر کرنی چاہیے کہ نماز معراج پہ پہنچتی کب ہے. بتائیے. نماز کا مقصد اور نماز کی لذت اور نماز کی حلاوت ہمیں ملے گی کب؟ علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز سے اس بات کو کہا ہے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. نماز حجاب رہے گی اگر صاحب نماز سے تعلق نہیں ہے. یعنی جب ان کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو پھر نماز حجاب کے بجائے دیدار میں بدل جائے گی. ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ اچھا یہ دیکھیں، یہ جو علامہ نے کہا یہ کیا ہے؟ توحید کا درس دیتی ہی نماز ہے. واہ واہ. جب آپ شعوری طور پر اللہ کے سامنے جھک گئے پھر کسی اور کے سامنے کیسے جھکیں گے؟ واہ جی واہ. واہ جی پھر نہیں جھکیں گے. بصرہ صاحب، آپ ایک عاشق رسول آدمی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، اور آپ جب بھی سرکار علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو آپ کا سر ادب سے جھک جاتا ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. میں ابھی جا کے مدینہ پاک پہ بات کروں گا، آپ کی حاضری بھی ہونی ہے اس پہ بات. جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نام مقام دیا ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، بس جو کچھ ہے یہی ہے. جنید بھائی، آپ نے سب سے پہلے تو جو عاشق رسول والی بات کی، وہ کہتے ہیں سیدی مرشدی، واہ. یا نبی یا نبی. واہ واہ واہ. غلام ہیں، غلام ہیں، واہ. رسول کے غلام. واہ واہ واہ. میں نے کہا نا آپ کو، غلامی رسول میں موت بھی قبول. میں نے کہا نا آپ کو، میں نے کہا نا ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. واہ واہ. تو اس سے بڑا میرے لیے اور کیا. رونگٹے کھڑے ہو گئے اس وقت میرے آپ کی بات سے، یقین مانیں. سچا عاشق رسول بن جائے، اور جو سچا عاشق رسول نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. واہ جی واہ. واہ جی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے اس پہ جو سچا عاشق رسول. اللہ اکبر. اور آج جو ابھی مسجد اقصیٰ کی آپ بات کر رہے تھے، آج ہم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان ہدایات کو لے کر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو آج پوری مسلم امہ میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے. بالکل ایسا. اور آج وہ مسجد اقصیٰ جس کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں، جہاں پہ نمازیں پڑھائی گئی ہمارے یہاں حضور، اللہ اکبر. اللہ. نماز دین کا ستون ہے، وہاں پہ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے وہ ہم مسلمانوں کی، میں سمجھتا ہوں بطور قوم کے، بطور مسلمانوں کے، ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکر. کوئی ایک صلاح الدین ایوبی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ایک صلاح الدین ایوبی. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. کوئی ایک زنگی نہیں ہے ہمارے پاس. جب ہم نے اغیار کو اپنا قبلہ کعبہ مان لیا، جب ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا، آج دیکھیں پوری مسلم امہ میں آگ لگی ہوئی ہے. بالکل ایسا. میں تمام مسلمان ممالک کا نام لوں، کیا نہیں ہو رہا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ممالک اکٹھے ہو جائیں،
کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ یہ فلسطین کو، یہ پاکستان کو، یہ ایران کو، یہ عراق کو، یہ فلسطین دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، کس کس کا نام لوں؟ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے. سر آپ دیکھیے وہ ہینڈ گرینیڈ سے حملے کر رہے ہیں، وہ ٹیئر گیسز پھینک رہے ہیں، وہ اسٹین گنوں سے حملے کر رہے ہیں. رات یقین مانیں یہ رمضان کا میزائلز کے جو اٹیک انہوں نے غزہ پہ کیے ہیں، رمضان کا برکت مہینہ ہے. رات وہ سین دکھا رہے تھے، میں ابھی آپ دی ریکارڈ آپ سے بات کر رہا تھا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا؟ ہاں ہم نے قرارداد پاس کی. کیا قرارداد؟ میں رات کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو کو سن رہا تھا جو ان کا وزیر اعظم ہے، اتنے سخت الفاظ میں اس میں مذمت کی ہے اور کہا جی اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، اس کے اوپر اقوام عالم کو جاگنا چاہیے، آپ کو یو این او کو جاگنا چاہیے. آج ہمیں وہ جس طرح چاہتے ہیں بمباری کر رہے ہیں. وہ غیر مسلموں کے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے، تف ہے مسلمانوں پر. یہی بات میں کہ صرف ایک رسمی طور پہ ہم نے قرارداد پیش کی. یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں. اور یہ آگ بڑی تیزی کے ساتھ تمام ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. اگر ہم نے اسی طرح آنکھیں بند کیے رکھے کہ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج جو کچھ، میں پاکستان کو آپ لے لیں، چھوڑ دیں ہر جگہ پہ، ایک آٹے کی بوری کے لیے ہماری مائیں بہنیں ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں. آپ کی بات کر رہا ہوں ایک لمحے کے لیے صرف. شہباز بھائی، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے، وہ آپ سے پڑھوائیں گے ذرا؟ میں صرف آپ کو ذہن دے رہا ہوں، آپ ذرا. وہ تو اس لیے کہ میں نے بس اب یہی پڑھوائیں گے. شوکت اب بات کمپلیٹ کیجیے. بات میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کتنے ماشاءاللہ جید علماء اکرام بیٹھے ہیں، پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں، اور خود آپ نے جو اتنی خوبصورت بات کی ہے جنید اقبال، جو آپ نے انٹرو میں ابتدا سے نماز کے حوالے سے بات کی. آپ نے کہا نا نماز دین کا ستون ہے، اور وہ آخر میں کہتے ہیں کہ اس نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ نماز کے بغیر تو آپ زندگی میں کہیں چل ہی نہیں سکتے. اس پہ بات کرتے ہیں، اور ابھی تو آپ سے ہمیں ذرا مدینے کا سفر بھی آپ کے ساتھ روحانی طور پہ کرنا ہے انشاءاللہ. شہباز بھائی آپ کی ثواب دید ہے وہ سنا دیں یا نماز کے حوالے سے سنا دیں، جو چاہیں سنا دیں. انشاءاللہ اگلے بریک میں باسرہ صاحب ماشاءاللہ بڑی خوب انہوں نے سرکار کی باتیں کی ہیں. ایک نعت سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہمارے ہارون آباد میں قاری زبید رسول صاحب جنید صاحب پرائیڈ آف پرفارمنس تھے. جی جی جی. آج ان کو وفات پہ 33 سال ہو گئے ہیں. آپ یقین مانیے گا، یہ نہیں کہ ان کا تعلق میرے ہارون آباد شہر سے تھا، ہمارے بھاول نگر. نہیں، بڑی شخصیت، بہت بڑی، اتنی خوبصورت آواز تھی. ایسے ہی تو ماشاءاللہ بہت اعلیٰ. وہ بھی، اور آج میرے بھائی امجد صابری علیہ رحمہ کا جو ہے ان کی بھی، وہ تو ہمارا یار تھا نا، بڑا ہمارا دل تھا وہ. ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج نماز کی اہمیت پہ بات ہو رہی ہے صاحب، نماز کی فضیلتوں پہ بات ہو رہی ہے، اس کے روحانی اور جسمانی فوائد پہ بات ہو رہی ہے. اور خدا نخواستہ جو بے نمازی ہیں ان کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وعیدیں کتنی سخت ہیں. میرے ساتھ ذرا جڑے رہیے گا. ممکن ہے شاید آپ کے دل میں کوئی بات ایسی چھو جائے آپ کو جو آپ سمجھیں کہ ہاں واقعی میں ابھی تک غلطی پہ تھا یا غلطی پہ تھی، اب مجھے باقاعدہ سجدوں کو طویل کر لینا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ذرا منیرہ صاحبہ، کچن کا محاذ کہاں تک پہنچا؟ جی، جو تھی چکن جلفریزی ود بون لیس جو میں نے کیا تھا، اس کو میں نے سوتے کی ہے، اور اس میں میں نے جو ٹمیٹو میں نے پیوری بنائی تھی وہ اس میں ڈال کے بس اس کو میں نے سٹر فرائی کر کے رکھ دی ہے. اب اس کو میں رکھ دوں گی سائڈ پہ، اس کی آگ بند کر دوں گی، کیونکہ اب اس کی ویجیٹیبل کے ساتھ ساس بنانی ہے اور پھر اس کو ٹاس کرنا ہے اور رائس کے ساتھ سرو کرنا ہے. اور جو ہمارا تھا یہ پاستا سیلڈ، اس کو میں تھوڑا سا اسپائسی بنا رہی ہوں. ویجیٹیبلس کو میں نے کٹ کیا ہے، اس کا فلیور میں نے دیا ہے تھوڑا سا اس میں. ہم کراچی والے تو اسپائسی کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں لاہور والے کھاتے ہیں؟ لاہور والے اسپائسی مشکل سے ہی کھاتے ہیں، مشکل سے کھا لیتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں ہوگا. میں نے کر رہے ہیں، بار بار منیرہ کی طرف جا رہے ہیں، روزہ زیادہ لے رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں، یہ سازش ہے ہماری. جی اچھا، اس میں میں نے ڈالا ہے پیپریکا پاؤڈر. وہ زیادہ مرچیں نہیں اس میں ہوں گی، صرف کلر کے لیے، کیونکہ اس پہ کلرز کا بہت اچھا آتا ہے. تو اس میں نے پیپریکا پاؤڈر ڈال کے اس کا فلیور دی ہے، اور بس اس کو جسٹ ٹاس کرنا ہے، زیادہ کوک نہیں کرنا کیونکہ پاستا آلریڈی کوکڈ ہے. تو اس میں ویجیٹیبلز دیے، سوتے کیے ہیں، پاستا ایڈ کیے ہے، اس کو ٹاس کیے، اور اب اس کو میں ہلکا سا بس اس کو مکس کروں گی اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے رکھ دوں گی. آپ اس کو سیلڈ کے طور پہ آپ چل کر کے بھی کھا سکتے ہیں، اور آپ اس کو فردر مور. اور کیا ہے؟
اور یہ بھی بون لیس ہو رہا ہے، بس ویجیٹیبل اسٹر فرائی کرنی ہے، پھر رائس کرنے ہیں میں نے، اب یہ 2 میں نے کیے ہیں. ڈن ہو گیا، آپ لگے رہیے. جنید بھائی افطاری کے بعد کھانے کو ملے گا بھی سر آپ فکر ہی نہ یا صرف کریں. بتائی جا رہے ہیں؟ سر یہ آپ کو جو پچھلا گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں دیکھیں جو پچھلا گیٹ بنا ہوا ہے، یہ سارا آپ کے لیے پچھلے گیٹ سے پہنچے گا، فکر نہ کریں. یہ میرا آپ سے کمٹمنٹ ہے، اور یہ سیاست دانوں والا کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ پورا ہوگا وعدہ عوام کی طرف سے. یہ عوام کا وعدہ سیاست. اچھا سر اب بات یہ آئیے ذرا نماز کی طرف بات کرتے ہیں، لوگوں کو ذرا تھوڑا ترغیب کیجیے. نماز کی اتنی فضائل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، قرآن تواتر سے بیان کرتا ہے، احادیث بیان کرتی ہے، وہاں سے آغاز کیجیے. جی ہاں، قرآن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. احادیث طیبات کی طرف اگر بڑھتے ہیں تو پیارے قریب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے سادہ آسان فہم انداز سے نماز کی اہمیت ہمیں بتائی ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ مطلب میں سمجھ نہیں سکا کہ کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ ایک شخص کے گھر کے آگے سے نہر ہائے ہائے کیا مثال ہے، اور وہ اس میں 5 مرتبہ دن میں غسل کرتا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا، 5 مرتبہ غسل کرے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ نماز کی مثال یہی ہے کہ 5 وقت کی جب نماز پڑھیں تو نامہ اعمال سے گناہوں کا میل کچیل ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم سفر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر کہیں مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، پتجھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو تھوڑا سا جھٹکا، تو اس کے پتے گرے. تو اب دیکھیے اس سے بھی سہل انداز ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو سعید جس طرح میں نے اس ٹہنی کو جھٹکا ہے خزاں کے موسم میں، اس کے پتے جھڑے ہیں، بندہ مومن جب نماز پڑھنے کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان، کیا کہنے، اس طرح سے گناہ جھڑ جاتے ہیں بھائی کیا کہنے. اور پھر اب دیکھیے کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے وہ حدیث پاک سنائی کہ گٹھڑی بنا کے گناہ سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں. بتائیے. جی ہاں، اور فرمایا کہ جب وہ رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اٹھتا ہے جب خالی وہ گٹھڑی گر جاتی ہے اور گناہوں سے خالی ہو جاتا ہے. اچھا وہ یہ بھی ہے نا کہ اگر اسے پتہ چل جائے نمازی کو کہ میرے اوپر کتنی رحمتیں برس رہی ہیں تو وہ قیام کی حالت میں ہی کھڑا رہے، قیام میں کھڑا رہے، ہے نا، بالکل ایسی. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے ابھی انٹرو میں بھی کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، ہاں چابی ہے، چابی ہے. اب دیکھیں ہم میں چند لوگ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں بھی بغیر چابی کے داخل نہیں ہو سکتا. چابی اپنے پاس کیا اچھی مثال ہے. اب چابی جب نہیں ہوگی تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. جنت اللہ اب اس سے اگلی بات ہے کہ چابی ہمارے پاس ہے لیکن اس چابی کے دندانے ہیں 3 اور ہمارے جو تالے کو چابی لگنی اس کے دندانے ہونے چاہیے 5. تو اب وہ دندانے پورے نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ تالا تو نہیں کھلے گا، مصیبت گلے پڑ جائے گی، مصیبت گلے پڑ جائے گی. ہم کھڑے ہیں، چابی پکڑی، چابی پہلا سوال اس پہ ہونا ہے. جی ہاں، اب چابی بھی ہے لیکن جنت کا دروازہ نہیں کھل رہا. کیوں؟ کہ اس کے دندانے پورے نہیں. ہمارے گھر کی چابی کے دندانے پورے نہ، ہمارے گھر کا دروازہ نہیں کھلے گا، منع کر دیتا ہے. تو نماز جو ہے ایک تو اس کے فرائض واجبات سنن، اس کے جو مطلب کہہ لیجیے اوامر ہے اس کو پورا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 دندانے یعنی 5 نمازیں پوری کرنی ہیں. واہ بہت اچھی بات. اگر کوئی ایک آدھ نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، باقی ساری نہیں پڑھتے، مرضی کی پڑھ لیتے ہیں، جب دل کیا پڑھ لی، جب دل کیا نہیں پڑھی، کبھی کوئی پڑھ لی کبھی کوئی پڑھ لی، تو ایسا بھی نہیں چلے گا. یہ کنجی بھی پاس ہونی چاہیے اور اس کے دندانے بھی پورے ہونے چاہیے، تو پھر وہ جنت کا دروازہ کھلے. تو یہ اب دیکھیں کہ کیسے آسان انداز سے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بتا دیا. ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھیں، اور نماز کم از کم مسلمان میں فرمایا کہ مومن میں اور کافر میں، مسلمان میں اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضور پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا پیر عبد القادر جیلانی پیران پیر جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں، آپ کا یہ فرمان ہے کہ بے نمازی جو اسے مسلمانوں قبرستان میں دفن نہ کرو. آج ان کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں، ان کے نام کا شدید معاملہ، لنگر ان کے نام کا کھاتے ہیں، لیکن ان کا فرمان بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ اس پر حکم نہیں ہے لیکن مطلب اس حد تک معاملہ ہے کہ وہ تمیز جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے بندہ جب نماز نہیں پڑھتا. اچھا اب بات یہ میں دعویٰ کروں سرکار علیہ السلام سے محبت کا، جی تو مجھے یہ بھی تو بتائیے میرے سرکار علیہ السلام جس سے محبت کرتے تھے وہ نماز تھی. جی بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے جو پسندیدہ عبادت تھی آپ کی وہ نماز تھی. اور قرآن کریم میں نماز اور نماز کے متعلقات پر جس طرح بات کی گئی ہے، مطلب اس میں اذان ہے، اس میں وضو ہے اور اس کے طریقے ہیں، اور اس کی جو اخلاص کے مختلف مدارج ہیں نماز کے قرآن کریم میں اور اس کے بعد احادیث میں. اب حضرت علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اذان جب ہوتی تھی تو ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ شخص اب ہمارے واقف نہیں ہے. اللہ کی آواز کان میں پڑ گئی نا، اللہ کا بلاوا. اللہ اکبر.
تو اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہمیں پہچانتے ہیں. اللہ اب آپ نماز ادا فرمائیں گے, نماز ادا فرما کر پھر آپ کی معمول کی زندگی شروع ہوگی. یعنی اس دنیاوی رابطے سے انقطاع اختیار فرما کر بارگاہ الہی میں حضوری کا آغاز اسی وقت ہو جاتا تھا جب اذان کی آواز آ جاتی. اللہ آپ کا ایک اور کرشمہ ہے, آپ سے بڑا کرشمہ کس کا ہوگا؟ رحمت معجزات. کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی نہیں عطا فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاسم بن کر آگے بانٹی نہیں. بھائی سبحان اللہ, انما انا قاسم واللہ یعطی. اچھا جناب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہو گئی معراج, ٹھیک, تو اس کا لذت, اس کے کیف کا کچھ حصہ آپ نے اپنی امت کو بھی عطا واہ 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 واہ, کیا اچھی مثال دی ہے بھائی. واہ واہ, الصلاۃ معراج المومن. ہاں, نماز مومن کی معراج ہے. واہ واہ, سخی اکیلا کھانا نہیں کھاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں کو اکیلے استعمال نہیں فرماتے ہیں, ان پر نازل ہی اتنی ہوتی ہیں کہ وہ قیامت تک بانٹتے رہیں گے تو انہوں نے ختم نہیں ہونا. بھائی ذرا راتوں کا بھی قصہ بتا دینا جس کے لیے یا ایھا المزمل اتر گئی, ذرا بتائیے نا. جی, قم اللیل الا قلیلا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اس قدر قیام فرماتے ہیں, آپ اس قدر میرے حضور میں حاضر رہتے ہیں, آپ ذرا کم کر دیجئے اس کو. آپ خدمین شریفین متورم ہو جائے گا, اللہ کو بھی جو ہے اللہ کو بھی یہ احساس ہوا. اور صحابہ اکثر پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس قدر کثرت سے نماز پڑھتے ہیں اور دیگر عبادات فرماتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے ہر آن اللہ کی ایک نئی تجلی اور ایک نئی نعمت عطا ہوتی ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. نہ وہ سلسلہ تجلیات رکتا ہے, نہ وہ سلسلہ نعم رکتا ہے, اور نہ میرا سلسلہ عبودیت رکتا ہے. واہ کیا کہنے بھائی, جن کے صدقے, نظامی صاحب کمال ہو گیا, جن کے صدقے ہم سب کی بخشش ہونی ہے, یہ سب سرکار ہی کے تو غلام بیٹھے ہیں نا. مجھے بتائیے, یہ پورا پاکستان سرکاری کا تو غلام ہے, ہم سب سرکار کے غلام ہیں صاحب. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ لکھ لیں اپنے پاس کسی گوشے میں, اس کو چسپا کر لیں وال پہ. اعمال کی بنیاد پہ نہیں بخشے جائیں گے. بڑی نمازیں لے کے آئے, بڑے قرآن پاک کی تلاوتیں لے کے آئے, نو وے, ایک دم ڈسکارڈ کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو. بخشش ہوگی تو اللہ کی رحمت اور سرکار کی شفاعت کی وجہ سے. کیا بات. لیکن سرکار سے جو تعلق ہے نا, تعلق صاحب, اس تعلق کو نماز کے ذریعے سے قائم کیجئے, میرے سرکار راضی ہو جائیں گے. لوٹتے ہیں اور پھر بسرا بھائی سے بھی گفتگو کرتے ہیں, تنولی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں, لوٹ کے آغاز کرتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور بہت ہی روح پرور محفل اس وقت سجی ہوئی ہے صاحب, اور کیا ایمان افروز گفتگو اس وقت ہو رہی ہے. تمام اہل علم ماشاءاللہ موجود ہیں, نظامی صاحب موجود ہیں, ہاشمی صاحب موجود ہیں, تنولی صاحب موجود ہیں, شوکت بصرہ صاحب ماشاءاللہ ایک انتہائی درد دل رکھنے والی شخصیت اور عاشق رسول موجود ہیں, شہباز قمر فریدی صاحب موجود ہیں. تو پہلے آپ کو ذرا منیرہ کی طرف لیے چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جی کہاں تک پہنچی. اب دیکھیں بار بار آپ سے سوال کرنا پڑتا ہے, آپ کہاں تک پہنچی. جی آپ ایک دفعہ جواب دے دیا کریں, میں کہیں بھاگ تھوڑی رہی ہوں جو پہنچی, آپ بار بار سوال کرتے ہیں کہاں تک پہنچی. جی بالکل, میں کیا کہتے ہیں جو تھا کیومن رائس وہ بنا رہی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا پلیٹر وہ میں نے نکال دی ہے. اور آپ کو معلوم ہے جب ہم کوکنگ کرتے ہیں تو کوکنگ کرتے کرتے اکثر سٹینز اور داغ بھی کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کورمے سے کڑھائی تک کا ہر داغ, کورمے سے کڑھائی تک ہر داغ وائپ کر دیتا ہے, رائٹ صاحب, کیونکہ برائٹ کر دے گا, رائٹ کر دیتا ہے. یہ صحیح ہے. تو اس لیے اب پریشان نہیں ہونا, اس لیے برائٹ نے ہماری مشکل آسان کر دی. میں پریشان نہیں ہوتا, ویسے بھی میں آپ کو بہت ہوں. کورمے سے کڑھائی تک کا ہر داغ سوائپ کر دیتا ہے, کیونکہ برائٹ سب رائٹ کر دیتا ہے. ہاں غلط کر دیا ویسے آپ نے. نہیں ایسے ہی ہے. جی ہو گیا جی ہو گیا, اور پلیٹر بھی میں نے نکال کے رکھ دیا. بہترین, واہ واہ واہ. چلے اچھا, اب تنولی صاحب آئیے. ہائے ہائے ہائے, میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات آپ اللہ کی بارگاہ میں قیام فرماتے, سجدہ ریز ہوتے,
قدمین شریفین متورم ہو جاتے. اور یہی طریق آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اڈاپٹ کیا، اور یہی طریق آپ کے اہل بیت نے اڈاپٹ کیا. آئیے ذرا ان کی بارگاہ میں لے کے چلیں، ان کی نمازوں کے بارے میں بتائیے. جو نیسا نمازیں تو انہیں کی تھیں. آئے ہائے اگر نماز پڑھی نمازیں تو نہیں کی تھی بھائی، کیا اہل بیت اطہار نے پڑھی، نمازیں پڑھی تو صحابہ کرام نے پڑھی. اب دیکھیں نا سیدہ کہنا کہ تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. اب سیدہ کائنات نماز پڑھ رہی ہیں، ایک سجدہ ہوا اور رات ختم ہو گئی. آئے ہائے سبحان اللہ. فرمایا اللہ تیری رات چھوٹی ہے، ہائے ہائے ابھی میرا سجدہ بھی پورا نہیں ہوا، تیری رات ختم ہو ہائے گئی. ہائے 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 ہائے. تو صحابہ کرام کی نمازوں کو جب ہم دیکھتے ہیں جنید صاحب، اور اہل بیت اطہار کی نمازوں کو دیکھتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح نماز کو اخذ کیا. واہ واہ. سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں دیکھیں اور آپ کا رات کا قیام دیکھا اللہ تو عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے آپ محبوب ہیں، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دی ہیں، ہائے آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہائے ہیں؟ ہائے ہائے آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہائے ہائے ہائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز شکر گزاری کا اور اللہ کی بندگی کے اظہار کا کمال ذریعہ. اللہ اللہ. صحابہ کرام کو جب سیدنا علی مرتضیٰ کو ہم دیکھتے ہیں، نماز کا وقت آتا تو آپ کے چہرے کی کیفیت متغیر ہو جاتی، متغیر ہو جاتی. رنگ بدل جاتا. اللہ لوگ پوچھتے حضور کیا ہوا؟ فرمایا اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آیا ہے. اللہ پہاڑوں کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے معذرت کر لی، زمین و آسمان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے معذرت کر لی. وہ فرض ادا کرنے کا وقت آ گیا. یہ امام زین العابدین کا عالم ہوتا تھا. اچھا اب امام زین العابدین کو دیکھیں، ان کو کہتے ہی سجاد اس لیے ہیں کہ زندگی سجدے میں گزری. سید الساجدین، سید ان الساجدین، کا لقب سجاد ہے اللہ اکبر. کہ سجدے کا حق ادا کیا انہوں نے. جو کربلا میں سبحان اللہ. اثر کا سجدہ ہائے 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 اس کی ہے ہائے. کوئی مثال؟ بھائی کیا کہنے، کوئی کیا اس کا نہیں ہو کہنے، سکتا. کیا کہنے. اچھا حضرت عمر فاروق کو دیکھیں، صحابہ کرام میں جنید صاحب ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آیت پہ آئی، ساری رات گزر گئی، اسی آیت میں رات اسی آیت پہ واہ. اللہ. اسی آیت پہ گزر گئی. اور ہم ٹائم دیکھ رہے ریا کرتے ہوئے اس آیت میں ایسا ڈوبے، اس آیت کی معنویت میں ایسا ڈوبے. اگر اس آیت میں اللہ کے گرفت کا ذکر ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ذکر ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ذکر ہے، تو اسی تصور میں سارا وقت گزر گیا. اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز محویت کا نام ہے. مسلم ابن یسار بہت بڑے تابعی ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، ان کے گھر آگ لگ گئی، انہیں کوئی پتہ نہیں چلا. اللہ لوگ آئے آگ بجھا کے چلے گئے. آئے ہائے ہائے. جب نماز سے فارغ ہوئے پتہ چلا آگ لگی تھی اور آ کے لوگ بجھا کے چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو لولو فیروز جو ہے ملعون نے جب آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ دیکھیں جو آنکھ کھلی ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز، میری نماز، میری نماز کا کیا بنا؟ عبداللہ ابن مبارک وہ اولیاء میں بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، بہت بڑی ہستی گزرے ہیں. فرماتے ہیں میں بچہ تھا، میں نے دیکھا ایک اللہ والی خاتون نماز پڑھ رہی تھی اور بچھو نے بار بار ڈس رہا تھا. آئے ہائے ہائے. انہوں نے بچھو کو نہیں ہٹایا. جب نماز سے فارغ ہوئی میں نے کہا آپ نے مائی صاحب بچھو کو نہیں ہٹایا؟ تو انہوں نے فرمایا تم ابھی بچے ہو، تمہیں نہیں پتا. میں اس ہستی کے ساتھ ہم کلام تھی، کسی اور طرف متوجہ نہیں ہو سکتی. آئے ہائے ہائے ہائے. یہ جو کیفیت ہے نماز کی، یہ میسر آتی ہے جب آپ کے اندر حضوری پیدا ہوتی ہے. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے ساتھ ہم کلام ہوں اور کون سا فریضہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. اب مجھے ایک بات بتائیے، وہ مثال تو ظاہر ہے وہ کچھ عجیب سی ہے، لیکن میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے لوگوں کو بات، کہ وہ ایک لطیفہ تھا نا، وہ کسی صاحب نے امام کو پکڑ لیا کہ جی آج آپ نے جو ہے 4 نہیں 3 رکعت پڑھائی ہیں، آپ 1 رکعت آپ نے کم کر دی. جی کیسے کم کر دیے؟ نہیں کم کر دیے، دلیل دو. دلیل تو نہیں ہے، بس اتنا مجھے پتا ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو میں اپنے کاروبار کا حساب شروع کرتا ہوں، اور جب آخری مطلب آپ سلام پھیرتے ہیں تو میں پورا حساب کر چکا ہوتا ہوں. آج آپ کا سلام جو ہے وہ جلدی ہو گیا کیونکہ میں اپنا حساب پورا نمٹا نہیں پایا تھا. اب یہ جو ہماری توجہ تو ہماری جاب اور کاروبار کی طرف یہ ہمارے حالات ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو کے بھی جب بازار میں ہوں گے تو پھر نماز کا اثر تو نہیں ہوگا. نماز ہمیں فی الاصل بازار سے نکل کے اللہ کے حضور لانے کی تربیت دیتی ہے. کنسنٹریشن آف مائنڈ، کنسنٹریشن آف ہارٹ. سب نماز کیا کنسنٹریشن آف سول نہیں ہے. دائمون، قرآن مجید کہتا ہے یہ دائمی نماز میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نماز کے بعد بھی نماز میں ہوں. یہ جو نماز کا حال ہے، نماز کی کیفیت ہے، اور نماز میں جو آپ کو اللہ کی حضوری میسر آتی ہے وہ بعد میں بھی ختم نہ ہو، وہ بعد میں بھی موجود ہو. اگر ہم نماز کے بعد اس کیفیت کو ختم کر دیں، وہ کیفیت ہماری زندگی میں نہ رہے، تو ابھی ہمیں نماز کو اپنی ہستیوں میں جذب کرنے کی اور نماز سے تربیت لینے کی ضرورت ہے. حضرت حاتم اسم بہت بڑی ہستی ہے. واللہ بتاؤں، دیکھیں یہ سے کہتے ہیں دل سے دل کو. میں نے حضرت حاتم اسم کا جو ابھی واقعہ نکالا، میں ذرا ریکال کر لوں. کیا کمال واقعہ. سبحان اللہ. ان سے پوچھا گیا نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ واہ 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 واہ. فرمایا سب سے پہلے تو میں طہارت کرتا ہوں، پہلے طہارت ظاہری کرتا ہوں وضو کے ذریعے سے، واہ واہ، پھر طہارت باطنی کرتا ہوں توبہ کے ذریعے سے، واہ 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 واہ. اور جب میں کھڑا ہوتا ہوں واہ، مجھے ایسے لگتا ہے بیت اللہ میرے سامنے، بیت اللہ میرے سامنے. مقام ابراہیم میرے ابروؤں کے درمیان ہے. اللہ اکبر.
میرے رائٹ طرف جنت ہے، ہاں۔ میرے لیفٹ طرف جہنم ہے، پیچھے موت ہے، اور ملک الموت میرا تعاقب کر رہا ہے، ہائے اور قدم میرے کہاں ہیں؟ پل صراط پہ۔ پولیس صراط کے اوپر اب میں اپنی آخری ایک لمحہ غفلت کی نہیں تو گرا نہیں۔ اف 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 اب یہ جو حضوری ہے، کیا استحضار نماز ہے، کیا عالی شان دیکھیں نماز جو ہے سب اس لیے کہتے ہیں صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل ہوتا ہے، واہ واہ سب سے زیادہ ویجیلنٹ ہوتا واہ، ہے۔ تقویٰ ہے ہی ویجیلنس کا نام، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ واہ، ویجیلنس ویجیلنس ہے، ہاں ہاں بالکل ٹھیک۔ صرف ویجیلنس ہے۔ تقویٰ آپ احتیاط ایک ہے، نگاہ جو اپنے نفس کے اوپر رکھیں مستقل، بس تقویٰ احتیاط ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے رسے پہ ایک بندہ چلتا ہے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ چلا جاتا ہے ویجیلنس کی وجہ سے، اور کمال یہ ہے کہ ویجیلنس کی وہ گرتا نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ آپ راہ واہ، حیات واہ، کیا پہ اس اچھی طرح مثال۔ چلیں ایک لمحے کے لیے بھی گرنے کا امکان پیدا نہ بھائی ہو۔ کیا اچھا اچھی مثال، یہ احساس آپ کو نماز دیتی ہے، کیا اچھی مثال، یہ تربیت شعور کی، یہ تربیت نماز سے آتی ہے واہ، واہ۔ کہ آپ حضور خداوند میں وہ استقامت حاصل کرتے ہیں کہ نماز سے نکل کے بھی حالت نماز میں رہتے ہیں۔ واہ اس لیے تو قرآن مجید نے کہا نا کہ یہ فحشاء و منکر سے روکتی ہے۔ کیسے روکتی ہے؟ واہ حضور خداوند میں کوئی بے حیائی کیسے کر سکتا ہے؟ واہ واہ، حرام کیسے کھا سکتا ہے؟ اب بات وہ یہ رشوت کہ ستانی کیسے کر سکتا؟ تو روح سے حاضر نہیں ہے، یہ اس ہے۔ لیے بے حیائی سے روک بھی نہیں رہی، روک بھی نہیں تو روح کے ساتھ حاضر ہوگا تو بے حیائی جب سے نماز ہمیں حضور خداوند دے گی، واہ، ہمارے جتنے اس وقت مورل اور یہ جتنا بھی ہمارا مسئلہ ہے، اخلاقی بحران ہے، یہ سارا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اچھا یہ اتنی زبردست آپ نے بات کر دی ہے صاحب، یہ بات بالکل اگر میں لے کے بصیر صاحب آپ کی طرف آ جاؤں، یہ جو ہمارے جتنا بھی مورل ویلیوز کولیپس ہو گئی ہیں، اخلاقی بحران ہے، میں تھوڑا سا آپ ہی کی قبیل سے بات کر لیتا ہوں، مطلب وہاں بھی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، ایوانوں میں بھی ہو رہی ہیں، لوگ جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، اندر سے تبدیلی نہیں آ رہی ہے، بات کیا ہے؟ جنید بھائی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں تمام آپ کے جو شرکائے گفتگو ہیں، قائد صاحب، ہاشمی صاحب، جنید بھائی آپ کو، تنولی صاحب، کیا خوبصورت گفتگو کی آپ ارے کچھ نہیں صاحب، یقین مانیے گا، ایمان افروز باتیں کی ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم دنیا دار لوگ ہیں، تھوڑا سا سیاست میں سارا، لیکن اتنی خوبصورت باتیں، ایمان تازہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور خاص طور پہ 92 چینل کو میں بہت ساری مبارکباد دیتا ہوں بارک اللہ کہ آپ رمضان نشریات تو ہر چینل ہی کر رہے ہیں، اور اسی طرح کی خوبصورت گفتگو ہونی چاہیے، تاکہ جو ہم لوگ حضور کی تعلیمات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ جو آپ نے نماز کی بات کی ہے، جو ایمان کی بات کی ہے، وہ ہم میں کمی آتی جا رہی ہے۔ اور ایسی گفتگو سن کے، اور ہم 24 گھنٹے یہ والا جو ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، سوائے اس کے کہ ہم ایسی ویڈیوز نکال کے یوٹیوب پہ لنک دیکھ کے، تو میرا خیال ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور گورنمنٹ لیول پہ اس کی بہت زیادہ پروجیکشن کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، کمیاں کوتاہیاں ہم میں ہیں، اور انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم آپ جیسے علماء اکرام، آپ جیسے دیکھیں نا، ابھی میں پھر سمجھتا ہوں کہ آپ جس انداز میں آپ نے انٹرو دیا نماز کے حوالے سے، اور وہاں سے بات چل نکلی، اور بات کہاں کی کہاں سے نکل گئی، بس یہ اللہ قبول فرمائے۔ آپ چھوڑے، میری بات چھوڑے صاحب، یہ بتائیے آپ سرکار جن کی بات اصل ہے انہی کی بات کریں، جا رہے ہیں نا آپ مرکز میں، کب جا رہے ہیں؟ مدینہ پاک کا سنا ہے، چھوڑیں مدینے والے میں حاضری دینے جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے وہاں تو جاتا ہی وہ ہے جس کو وہاں بلاوا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12 اپریل کو بدھ والے دن، نہیں ذرا مدینے کی یادیں بتائیں نا، میں کہہ رہا ہوں کوئی واقعہ بتائیں مدینے کا۔ آپ مدینے وہاں جائیں گے، اور ظاہر ہے مدینے جا کے، اور پھر آخری عشرہ میں، آخری عشرہ میں وہاں حاضری ہونا۔ پہلے مدینے پاک جانا ہے آپ نے؟ ہاں جی، نہیں میں پہلے بھی گیا ہوں، نہیں میں کہہ رہا ہوں پہلے مدینے پاک جاؤں گا جی، 12 اپریل کو ڈائریکٹ فلائٹ وہاں مدینے جائیں گے، وہاں سے پھر ہم مکہ جائیں گے جی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آ کر مدینہ دوبارہ۔ تو یہ جو بڑی راتیں کہاں گزاریں گے؟ یہ مدینہ میں گزاریں گے، مدینہ پاک میں گزاریں گے، اور مسجد نبوی میں رو رو کے دعا مانگیں گے کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گستاخی معاف۔ اللہ، اور یہ جو حالات ہیں اس وقت، میں سمجھتا ہوں مسلم امہ پہ، ابھی ہم نے مسجد اقصیٰ کی بات کی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ بس صاحب، اور کچھ ہے دنیا میں سرکار کے علاوہ، کچھ ہے ان کی محبت کے علاوہ کچھ ہے؟ صحیح بات کر رہے ہیں آپ، نہیں بتائیے ذرا مجھے آج بصرہ صاحب کا دل سننا ہے۔ میں جنید بھائی ایک بات بتاؤں، ہم بطور مسلمان، میں سمجھتا ہوں ہم نے وہ تعلیم، میں سٹارٹ میں وہی بات کر رہا ہوں، ہمیں تعلیمات بھلا دی ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ دین دیا ہے، وہ مذہب دیا ہے جو تمام مذہبوں کا ایک، میں سمجھتا ہوں عالم اسلام میں سب سے بڑا مذہب، سرکار کی بارگاہ میں محبت کا ہے، رواداری کا ہے، پیار کا ہے، خلوص کا ہے، صبر کا ہے، لیکن ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو اس لیے ہم وہاں پہ جا کے، میں سمجھتا ہوں، میں نا میرے جذبات اس لیے زیادہ آ گئے کہ وہاں جا کے آنے چاہیے، وہاں جا کے حضور سے معافی مانگیں گے، یا حضور ہمیں معاف کر دو، سبحان اللہ، ہمیں حضور ہماری غلطیوں کو معاف کر دو۔ وہ دیکھیں وہ بھی رو رہے ہیں، وہ شہباز بھائی بھی رو رہے ہیں آپ کی بات۔ آج جو مسلم امہ جس کرب سے گزر رہی ہے،
کیا حضور ہمیں معاف فرمائے۔ ہم نے کتنا اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، کتنا ظلم کر لیا ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری صرف کوتاہیوں کا، کمیوں کا اور گناہوں کا سبب ہے، اور اللہ سے دوری ہے، حضور سے دوری ہے، جو آج ہم اتنے بڑے مصائب سے گزر رہے ہیں۔ لیکن میرے اللہ کا وعدہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ مسلمان امہ پھر ایک ہوگی۔ اور یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو سٹیپس ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے سعودی عربیہ اور ایران کا ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جانا، جن ممالک میں سمجھتا ہوں آج بھی ہمیں اغیار نے کچھ نہیں دینا جب تک ہم سب لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم مضبوط نہیں ہوں گے، اور سب سے بڑی بات وہی عاشق رسول نہیں ہوں گے تو مدینے جائیں گے۔ اور میں بلکہ شہباز بھائی کو کہوں گا کہ وہ ہمیں امجد صابری صاحب، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، آمین ان کی بہت خوبصورت وہ کلام ہے کہ تاجدار حرم، وہ ذرا سنا دیں تاکہ ہم بھی وہاں جا کے۔ واہ واہ بھائی، شوکت بھائی کی فرمائش پہ واہ، آج امجد بھائی کا دن بھی ہے، جی، اللہ برسی بھی ہے ان کے، اللہ پاک اللہ ان کی تعالیٰ درجات ان کو بلند آخرت کی فرمائے۔ ان کی منزلیں آسان اور فرمائے۔ ابھی میسج بھی ہمارے ایک دوست ذیشان شانی بھائی کا آیا ہے، ان کی فرمائش بھی یہی ہے، آج ان کی سالگرہ بھی تھی تو انہوں نے ان کو ہم گفٹ بھی کرتے ہیں، اور آپ کے دل کے جذبات جو آج دیکھے اچھا ہیں۔ یہ تاجدار حرم جو ہے آپ نے جو ہے وہ اپنے امجد بھائی کے انداز میں پڑھنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جی جی، مطلب اگر امجد بھائی کے انداز میں آپ نے نہ پڑھی نا تو لطف نہیں آئے گا، نہیں کیوں، کیونکہ ابھی یہ مدینے کی بات چل پڑی ہے نا، تو میرا دل کرتا ہے کہ چند مصرے میں آپ کو پہلے پیش کر دوں، اس کے بعد جو آپ شروع کیجئے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، ہائے ہائے شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا منا کے کے لا۔ لا، واہ واہ واہ، شوکت بھائی خدا کی قسم یہ مصرے ترجمانی جنید ہے بھائی پوری دوبارہ امت بولیے گا، کی، دوبارہ پوری بولیے، امت کی ترجمانی دوبارہ ہے بولیے گا۔ کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی۔ دیکھیں نا بیت المقدس، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، گمراہ کر دیا نظر کے فریب نے، گمراہ کر دیا نظر کے فریب نے، عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا، یورپ میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، یورپ میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، بند کر دیا مسجد اقصی کو، آج انہوں نے بند کر دیا مسجد اقصی کو، کہ باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا، یقیناً حضور بہت خوبصورت جنید بھائی، یقیناً حضور ہم سے خفا۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بات ہو رہی ہے آج کتنی خوبصورت پیاری سی میٹھی سی اور روحانی باتیں ہو رہی ہیں نماز کے حوالے سے۔ ناظرین آئیے ذرا اس سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے ہیں، نماز ادا کیجئے بس قبل اس کے کہ ہماری نماز ادا کرائی جائے۔ پہلے آپ کو ذرا لیے چلتے ہیں کچن کی طرف، میرا خیال ہے وہاں پہ جو برتن بج رہے ہیں وہ کچھ بتا رہے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے جی بتائیے۔ جی جنید بھائی، میں یہاں پہ دیکھیں، آپ کچن میں جب آپ کام کرتے ہیں تو چیزیں تو گندی ہو ہی جاتی ہیں، تو میں یہاں پہ لیمن میکس یوز کر رہی ہوں، اور آپ دیکھیں آج 16واں روزہ ہو گیا ہے اور ابھی تک لیمن میکس چل رہا ہے، اور نہ زیادہ یہ گھلتا ہے، اور ابھی تک بھرپور ہمارا ساتھ دے رہا ہے، یعنی اس کا مطلب وفادار ہے یہ بنیاد، کیونکہ اس میں 30 لیموں جیسی شکتی ہے اور طاقت ہے، اس میں اور 1000 لیموں کی طاقت ہے، 1000 لیموں جیسی طاقت ہے، آپ نے محدود کر دیا اس کی طاقت کو، تو لامحدود طاقت ہے اس کے یہ اندر۔ دیکھیں ذرا اس کی میں نے ذرا سا لیا اور اس کا کتنا اچھا جھاگ ہو گئی ہے، تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ جب بھی یوز کریں لیمن میکس کو یوز کریں، کیونکہ اس کی جو کیمرے کی طرف دیکھ کے بتائیں نا لوگوں یہ دیکھیں نا اس کا جو اسپنج ہے یہ سب سے اچھا ہے کہ ناخنوں میں جو میل ہے
اس کو یہ فوراً صاف کر دیتا ہے اور ناخنوں کو کوئی پرابلم ہی نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو میں یہی ریکمینڈ کروں گی لیمن میکس یوز کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرتا ہے صفائی کو بھرپور طریقے سے صاف اور چکنائی کا خاتمہ, لیمن میکس. بالکل ٹھیک, بہترین بہترین ہے, آپ سلامت. لیمن میکس کی صحیح ایمبیسڈر بن گئی ہیں جی. ہاں صحیح بات بالکل. چلتا ہے کہ کون سی چیز آپ کے لیے صحیح جا رہی ہے. تو لیمن میکس میں چونکہ فریکوینٹلی یوز کرتی ہوں تو وہ ہاتھوں کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی تھوڑا صحیح رہتا ہے, اور نیلز کا بھی پرابلم نہیں کرتا. اچھا ٹیکنیکلی پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں, آپ کا بھی تجربہ کیجیے گا. آپ کھانا کھا کے جب وہ آپ کے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک یوں سمجھ لیں, آپ نہاری کھا لیں فرض کیجیے, اور زبردست اس کے اندر مطلب اپنا تیل بھی ہو, آئل بھی ہو, زبردست اس میں وہ آپ نے بونگ کی بوٹیاں بھی ڈلوائی ہوئی ہوں, نلی بھی ہو, مغز بھی ہو, اور پورے آپ کی جو ہے نا انگلیاں اس میں ڈوبی ہوئی ہوں. کھا چکے آپ, کھا چکے فرض کیجیے, کھا لیا آپ نے, کھا چکے. اس کے بعد آپ لیمن لیجیے, اور اس کے بعد آپ لیمن سے جو ہے اس کو صاف کرنا شروع کریں. سر کیا بات, بہترین سینیٹائزر ہے, بہترین سینیٹائزر ہے آپ کے. ہاں ایسے دیکھیں میں غلط نہیں. اچھا اب آئیے جی, اپنا تنولی صاحب نماز پہ بات ہو رہی تھی, دنیاوی فوائد نماز کے, اخروی فوائد, فوائد ہی فوائد ہے صاحب, بتائیے لوگوں کو. دیکھیں جنید صاحب, نماز کے اندر اتنے فوائد ہیں کہ انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی. آپ سچ میں نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جنید صاحب آنکھیں کب ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ واہ واہ واہ, جب آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے. واہ جی واہ, سبحان اللہ. جب آپ کو کامیابی ملتی ہے, سبحان اللہ. جب آپ پریشانیوں سے نکلتے ہیں, سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقاصد کی برحاری, آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ, آپ کی کامیابیوں کی ضمانت نماز کے اندر ہے. واہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اہل ایمان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کیا سامان کر رکھے ہیں, واہ واہ, انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی, کوئی نہیں جان سکتا. نہیں کر سکتی. اور عبادات میں جس کی اس چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹھنڈک کا ذکر کیا وہ نماز ہے. واہ. پتہ یہ چلا نماز میں وہ نعمتیں ہیں جن کا انسانی نفس, انسانی شعور, انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتا. اچھا ہمیں ویسے تو ظاہر فضائل کے ہی اعتبار سے دیکھنا چاہیے, فرائض کے اعتبار سے, لیکن اگر میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ اس کے جسمانی فوائد دیکھیں آپ نماز کے, اچھا اب اس طرح بھی اگر ایک بیماریوں کا علاج اس میں موجود. دیکھیں جنید صاحب بات یہ کہ نماز, حضرت داتا گنج بخش سے پوچھا گیا کہ نماز میں کیا کیا کچھ ہے, آپ نے فرمایا نماز میں کیا کیا کچھ ہے, نماز خود ایک طاقت ہے. واہ. آپ اس طاقت کو پکڑیں. واہ. جب آپ اس طاقت کو پکڑیں گے تو پھر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. سبحان اللہ. یا مجھے علامہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, علامہ کی ایک غزل ہے زبور عجم کی, اور وہ غزل علامہ کے مزار کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے. اچھا. اس کا ایک شعر ہے درابہ سجدہ و یاری ز خسرواں مطلب. سبحان اللہ. جب تم کسی مسئلے میں ہو اللہ کی بارگاہ میں نماز میں آ جاؤ. واہ. حکمرانوں کے پاس درخواست لے کے نہ جاؤ آئے ہائے, چھوڑیں حکمران کہ روز فقر, وہ خود کسی اور دربار میں کہ روز فقر نیاگان ما چونی کردن, کہ جب مشکل آئی ہمارے بڑوں نے ایسے ہی کیا ہے. واہ. اچھا اب ذرا نظامی صاحب یہ بتائیے, ایک ہے انفرادی نماز میں انڈیویجول ادا کر, ایک ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں جانا, اس کا اپنا ایک لطف ہے, اپنا مزہ ہے, اس کے فوائد بتائیے. اور پھر جو ہماری مساجد کا ماحول ہے کیا وہ اسی طرح سے اٹریکٹ کر رہا ہے لوگوں کو, مسلمانوں کو, نمازیوں کو؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انفرادی نماز ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم اجتماعی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ تو 27 گنا اس کا اجر زیادہ ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے, اور اس میں وہ سکھایا جاتا ہے ایک دوسرے سے گھل مل کے رہنا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک طرف قرآن کریم فرما رہا ہے کہ نماز بے حیائی سے اور گناہوں سے روکتی ہے. اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بے حیائی اور گناہوں سے بھی نہیں رک رہے تو مسئلہ خدا کے کلام میں نہیں ہے, مسئلہ ہم میں ہے. اگر جماعت کے ساتھ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے اور اس سے مل جل کر کام کرنے کا عزم پیدا ہوتا ہے, اور اگر وہ نتیجہ نکل نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے خرابی ہم میں ہے. بہت ساری مساجد میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ ایک ایسا ماحول دکھائی دیتا ہے جو نوجوانوں کے لیے بڑا دشوار ہے. ہمیں قبول کرنا چاہیے نا, رومی نے کہا ہے تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی. واہ واہ واہ. تم جوڑنے کے لیے آئے ہو, واہ واہ, الگ کرنے کے لیے نہیں آئے, اٹریکشن پیدا کریں. جی اٹریکشن پیدا کرنے کے بالکل لیے. ٹھیک ہے. غسل خانوں کی جائزہ لے لیں, بہت کم مساجد ہوں گی. سر کیا کمال, آپ کی بات مجھے روکنے دیں, مجھے منقطع کرنے دیں, ایک ہیڈ لائن بریک پہ میں جانا ہے, لوٹ کے یہ بات میں یہیں سے کنٹینیو کرواؤں. بہت اچھی آپ بات کر رہے ہیں صاحب. آپ فجر میں جائیے, ایک صف میں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی چند ایک لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب تو جمعہ جو ہے وہ سمٹنا شروع ہو گیا ہے, تو یہ جماعتوں کا ہمارے عالم کیا ہوگا. اٹریکشن پیدا کریں مساجد کے اندر. لوٹ کے گفتگو کرتے ہیں اس پہ.
जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, और जहाँ बात निज़ामी साहब की मुनक़ते हुई थी वहीं से सिलसिले को जोड़ लेते हैं। निज़ामी साहब क्या फरमा रहे थे आप, ये मसाजिद के माहौल के जी हवाले से? मैं अर्ज़ कर रहा था कि मसाजिद के माहौल में मज़ीद नरमी और मोहब्बत और शफ़क़त की ज़रूरत है, बजाय इसके कि लोगों को दूर किया जाए, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को उन्हें मज़ीद करीब करना चाहिए। कभी कोई नंगे सर नमाज़ पढ़ रहा है नौजवान, तो उसको पढ़ने दी जाए, बाद में उसे प्यार मोहब्बत से समझाया जा सकता है। मतलब कोई किसी आलिम दीन को मेरा नहीं ख्याल कि ये कहना चाहिए किसी भी नौजवान को कि ये किस जीन्स में तुम कैसे नमाज़ पढ़ रहे हो, बहुत अलग से मोहब्बत से प्यार से, क्योंकि नसीहत के साथ हिकमत की भी तो तलकीन फरमाई गई है ना, हिकमत के साथ करीब ना मारें उनको, हाँ जी, और दूर ना करें उनको, दूर ना करें। हाइजीनिकली भी हमारी मसाजिद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बहुत बुरा हाल है। मस्जिदें, गुसल खाने, सर सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात जो आपने इशारा किया ना, बात सही है कि हम सहन वगैरह तो साफ कर लेते हैं, लेकिन वो जो वॉशरूम्स की सूरत सबसे ज्यादा खराब, जबकि वहां आप तहारत हासिल करने के लिए जाते हैं, तहारत हासिल करने के लिए, वुज़ू करने के लिए जाते हैं, हालत जो वहां से मजीद नजस होकर अगर खुदा न खास्ता आप आएं तो उसका क्या फायदा होगा। बिल्कुल सही। इसी तरह जो जरासीम हैं, दरियां हैं, सफ़े हैं, कालीन हैं, उनका भी बेहतर इंतजाम करना चाहिए। तो मस्जिद को एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पर, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में एक भरपूर इबादती और समाजी इदारे के तौर पे हमें वापस लाना। बिल्कुल सही, 100% एग्रीड। फाइनली ज़रा अब अल्लामा साहब अब आइए ज़रा, मैं नमाज अदा नहीं कर रहा, मैं नमाज अदा नहीं करना चाहता, या मेरा दिल होगा तो मैं करूँगा, या मेरी जब वक्त होगा मेरे पास तब करूँगा, तो ये बेनमाजी के लिए जो वईदें हैं, या ताख़ीर से अदा करूँगा, तो जो वईदें हैं वो क्या, ये बताइए। जी हाँ, नमाज अहम तरीन फ़रीज़ा है और इसको हल्का नहीं जानना चाहिए, हमें इसकी अदायगी का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। अब देखिए कुरान हकीम फुरक़ान मजीद में सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि यसअलूनका अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। मुजरिमीन से जो है वो सवाल होगा कि तुम्हें किस बात ने जहन्नम में डाल दिया है, तो वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हदीस पाक है कि जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ देता है, जानबूझकर एक नमाज छोड़ देता है, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। और फरमाया कि बेनमाजी एक तवील हदीस पाक है जिसमें 15 मुख्तलिफ अज़ाबात जो उनका जिक्र किया गया है, जिनका ताल्लुक कुछ का दुनिया से है, कुछ का कब्र से है, कुछ का आखिरत से है। फरमाया कि उनमें से ये है कि जब बेनमाजी को कब्र में रखा जाएगा तो अल्लाह तबारक तआला उस पर एक गंजा सांप जिसका नाम अश्शुजाउल अक़रा है उस पर मुसल्लत फरमा देगा, जो उसे नमाज फजर कज़ा करने की वजह से फजर के वक्त दाखिल होने से लेकर तुलुए आफताब तक मार लगाएगा, और नमाज ज़ोहर कज़ा करने के सबब से ज़ोहर से असर तक मार लगाएगा। इसी तरह असर कज़ा करने की वजह से मगरिब तक, मगरिब छोड़ने की वजह से इशा तक, और इशा छोड़ने की वजह से फजर तक जो है उसको मार लगाएगा। फरमाया वो एक डंग जब मारेगा तो इंसान 70 हाथ शरई, ये आधा गज जो होता है ये एक हाथ शरई होता है, 70 हाथ यानी 35 गज तक जमीन में धस जाएगा, और वो लोहे के आंकड़े जैसे उसके पंजे होंगे, फिर वो उसको निकालेगा, फिर मारेगा, फिर निकालेगा, फिर मारेगा, और क़यामत तक उसके साथ बेनवाज़ी। अच्छा, इसमें वही बात है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम वाली सूरत भी नहीं है, वो जो वहाँ तो मामला ये कि आप इंसान के जिस्म भी जो है मक्के और मदीने के दरमियान फैला हुआ होगा, इतना बड़ा हो जाएगा, बहुत पहाड़ के बराबर उसकी दाढ़ होगी, तो वो अजाब देने वाला जो गंजा सांप होगा वो कितना बड़ा होगा, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ तो कितना शदीद होगा वो। अल्लाह अकबर। अब देखें ना कि मतलब हम लोग इतने कमज़ोर और नातवा हैं कि हमें तो मच्छर छोटा सा होता है उसका डंग बर्दाश्त नहीं होता, तो वो कब्र में जाने के बाद कि जब ना तो वहाँ पे कोई किलर है आपके पास, ना कोई फरार का रास्ता है, कुछ भी मतलब बच्चे की सूरत ही नहीं है, तो उसके लिए फिर क्यों नहीं आज मान जाते। हमें चाहिए कि हम नमाजों का एहतमाम करें और मतलब जितनी पीछे कज़ा की हैं उनको भी अदा कर लें, और आइंदा जो है वो अहद करें कि हम इंशाल्लाह कभी। फर्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही होना है ना जी, नमाज का पहला क्वेश्चन जो है कल रोजे के सबसे पहला सवाल नमाज का, जो इसमें कामयाब हो गया उससे बाकी खाता आगे चलेगा। बिल्कुल, अब इसी में रह गया तो बस बाकी लपेट दिया जाएगा, ठीक है, खत्म, वो तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। अच्छा बसर साहब, फाइनली ज़ाहिर बात जहाँ से मैंने इब्तिदा की थी आपके साथ, मैं चाहता हूँ वहीं ख़त्म करूँ। बहुत मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर, बड़े मसाइल नज़र आ रहे हैं, और अल्लाह रहम करे कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या होगा क्या। ये तो तय हो गई बात कि साहब आप जो है ना अपना इस वक्त जो देख रहे हैं हम मसलहतों दर मसलहतों का शिकार हो गए। क्या कहना चाहेंगे अपने कॉलीग्स से जो ऐवानों में बैठ के बड़े बड़े बुलंद दावे करते हैं, एक करारदाद से सिर्फ मसला हल हो जाएगा या बाकायदा आवाज़ उठानी चाहिए? आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी दीन से दूरी है, दुरुस्त, सबसे बड़ी वजह। और दूसरी बात, आपने ये जो बात कही कि जो कुछ मस्जिद अक्सा में हुआ है
اور اس پر ہم صرف قرارداد کر کے یا ایک نرم سی بات کر کے ہم سمجھیں کہ ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں گے. ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. خانہ پوری. میں دیکھیں میں تحریک انصاف کا ایک ادنا سا کارکن ہوں, وہ میری ایک الگ شناخت ہے. بطور مسلمان میرا فرض ہے کہ جہاں پر ہمارے اسلام کے اوپر اور سب سے بڑھ کر ہمارے مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم کرے تو ہمیں تو تمام اختلافات بھلا کر پارٹیوں سے بالا تر ہو کر اپنے اپنے ذات سے بالا تر ہو کر ہمیں پورا فرم سٹینڈ لینا چاہیے. تو میری جنید بھائی دیکھیں میں پھر کہتا ہوں, عمران خان صاحب کی جو بخشش کا سبب ہوگا نا, جو انہوں نے UN میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی, دین کی بات کی, اللہ کی بات کی, اور سب سے بڑھ کر یہ جو بات میں اب کہنے لگا ہوں اسلامو فوبیا کے متعلق جو دنیا ہمارے متعلق بات کرتی ہے, تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو مسجد اقصی والا ایشو کو ٹیک اپ کر کے ایک سٹرونگ میسیج دینا چاہیے دنیا کو. یہ ہے بات اصل, سٹرونگ میسیج دینا چاہیے کہ ہم اتنے بے بس نہیں ہو گئے کہ آپ وہاں پر رمضان المبارک کے دوران سوچئے نا مسجد اقصی کو بند کر دیا, بند کر دیا ہے, اور ہم اپنے اپنے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز میں پڑے ہوئے ہیں, اور اتنا بڑا ہمارا دین خطرے میں ہے, ہمارے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اس کے لیے میں وہ غزہ پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, لبنان پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, معصوم بچوں کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے, جوانوں کو جو ہے انہوں نے قید و بند کی مطلب صحبتیں برداشت کر, ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ بس مسلمانوں پر رحم فرمائے. آمین. آئیے ناظرین, آپ کو آپ کے ہم سب کے بہت ہر دل عزیز جناب مفتی فاروق القادری صاحب کی میٹھی سی آواز میں قصیدہ غوثیہ سنواتے ہیں, اور پھر آپ نے جانا کہیں نہیں, انشاءاللہ اجتماعی دعائیں علامہ ہاشمی صاحب جو ہیں پھر فرمائیں گے. تو آئیے ذرا پہلے قصیدہ غوثیہ سنیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي
لي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على راس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے بار الہ ہماری آج کی اس نشریات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جمعۃ المبارک کی خصوصی برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل حال فرما. ماہ رمضان المبارک کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت وسیلہ نجات فرما. اے پروردگار عالم ہماری ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرما. اے مولا کریم ہمیں غفلت والی زندگی سے نجات عطا فرما دے. ذوق والے سجدے نصیب فرما. پوری زندگی ہر نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ہمارے بچے کو نمازی بنا دے. پروردگار عالم ارض وطن کو سلامتی کا گھر کر دے. مولا کریم اس کی خیر خواہوں کی خیر فرما. اس کے دشمنوں کو مولا کریم زمانے میں نشان عبرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کرام روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. تو آپ جانتے ہیں جمعہ کا دن ایسا ہے جس کی ہر ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. دعاؤں کا موقع ہے. منائیے اپنے رب کو اور دعا کیجیے ان بیت المقدس والوں کے لیے, قبلہ اول والوں کے لیے, مسجد اقصی والوں کے لیے. بہت نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے لیکن ان پہ ایک قیامت شکر پائی ہوئی. رات انشاءاللہ زندگی رہی تو 2 بجے سحری کے وقت دوبارہ حاضر ہوں گا. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.